بہت لمبا سوال ہے. یہ ہماری بیٹی نے اقرا ہارون گجرات سے یہ بھیجا ہے. تو بیٹا ایک بات میں آپ کو بتاؤں, مختصر لکھنا جو ہے نا یہ بہتر سمجھا جاتا ہے, یہ اچھا ہوتا ہے. آپ کا اتنا لمبا سوال ہے, میں اتنا لمبا جواب نہیں دے سکتا. بیسیکلی اقرا ہارون ہے گجرات سے, تو میری بیٹی جیسی ہو آپ, اس لیے میں لبرٹی لے رہا ہوں آپ کو ایڈوائس کرنے کی. اور کیونکہ میری بیٹی کے جو ننھیال ہیں ان کا تعلق بھی گجرات سے ہے, تو بہرحال سوال ہماری بیٹی کا بہت دلچسپ ہے کہ آج کل حریم شاہ نے پاکستانی سیاستدانوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے. موصوفہ کا دعویٰ ہے کہ وہ جو سندھ اسمبلی وزیر شادی وادی, تو کل نجی ٹی وی چینل 24 نیوز پہ احسن اقبال صاحب کو سن رہی تھی. انہوں نے کہا کہ میرے بھی حریم سے تعلقات تھے, وہ ختم ہو چکے ہیں. اب حریم پرانی تصویریں بھیج کے مجھے بلیک میل کر رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی بیٹا. احسن اقبال پڑھا لکھا آدمی ہے, وہ اس طرح کی بات آپ لکھ رہی ہو تو میں بول رہا ہوں, مجھے نہیں پتا. بہرحال پوچھنا یہ ہے کہ اپوزیشن والے پی ٹی آئی والوں کو تو تانے دیتے ہیں, لیکن اب حریم شاہ کی دوستیاں پیپلز پارٹی, نون لیگ, یہ وہ سارے بے نقاب ہو رہے ہیں. تو کیا ان سب لوگوں کو شرم سے ڈوب مرنا نہیں چاہیے؟ تو بیٹا شرم سے ڈوب مرنے کے لیے ایک شرط ہے کہ شرم موجود ہو, پھر ہی کوئی شرم میں ڈوبے گا نا. تو پنجابی کا ایک محاورہ ہے, آپ گجرات سے ہو, آپ کی پنجابی تو مجھ سے بھی بہتر ہوگی. کہتے ہیں جدوں لا دیتی لوئی تو کی کرے گا کوئی. اور یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ کلاس ہیں, اور انفارچونیٹلی یہ میجورٹی میں ہیں اس ملک میں, بھاری اکثریت ہے. جس پیشے میں چلے جاؤ کہتے کچھ ہیں, کر کچھ رہے ہوتے ہیں. عجیب و غریب صورتحال ہے. میں کسی کی کیا بات کروں, سیاستدانوں کو میں کوستا رہتا ہوں, میرے اپنے پروفیشن کا عجیب و غریب حال ہے. ایسے جنونیوں کی طرح بھاگے پھرتے ہیں, لور لور, کوئی ادھر پھر رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, ادھر آ رہا ہے, سمجھ نہیں آتی. میرے استاد ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں سرور سکھیرا, ان کے میگزین اپنے وقت کا مقبول ترین میگزین تھا ماہنامہ دھنک, وہاں سے میں نے کیریئر شروع کیا. تو ایک بار مجھے سرور سکھیرا صاحب نے ایک سوال پوچھا, میرے پاس جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ میں ادھر ادھر دیکھتا سنتا پڑھتا رہتا ہوں, ہم تو ریٹائرڈ لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ میں جم خانے بیٹھتا ہوں, یہ وہ, آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. یہ آپ کے ساتھی پڑھتے پڑھتے کب ہیں؟ یہ ناشتہ کوئی کہاں کر رہا ہے, لنچ کہاں کر رہا ہے, شام کی چائے کہیں ہو رہی ہے, ڈنر کہیں ہو رہا ہے, کوئی تقریبات پہ بھاگا پھر رہا ہے. when do they read؟ تو میں چپ کر گیا, مجھے اس سوال کا جواب نہیں. تو یہ میجورٹی ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگوں کی ہے جن کا یقین ہوتا ہے اس بات پہ کہ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم. سو یہ جو بات آپ کر رہے ہو کہ جی شرم سے ڈوب مریں گے, شرم ہوگی تو اس میں ڈوب مریں گے. اور آپ نہ اس طرح کی باتوں پہ توجہ نہ دیا کرو, اس کو سیریسلی مت لیا کریں. آپ کون چلا رہا ہے والی بات ہے, تو میرے وہ چھوٹے بھائی بھی ہیں, میرے پارٹنر بھی ہیں, میرے ایک مرحوم دوست کے بیٹے بھی ہیں, وہ رانا عمر دراز پارلیمنٹیرین تھے, ایک میرے دوست تھے. یہ جو ہیں جاوید عمر, یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں, تھوڑے سے ووٹوں سے ہار گئے تھے, عہدے دار بھی ہیں. سو ہی از دا ون ہو از رننگ اٹ. باقی ٹیم ہے ایک, تو 15-20 بندوں پہ مشتمل میرا خیال ہے, مجھے نہیں اس کا پتہ. سو جاوید عمر چلا رہے ہیں, اور میں ریسنٹلی میں اسٹیپ ڈاؤن کر گیا ہوں. میں نے زندگی میں کبھی کوئی چیز اپنے نام پہ, مجھے کوفت ہوتی ہے اور کوئی وجہ نہیں اس کی. میں نے آئی واز اونلی 30 جب میں نے پہلا اپنا زندگی میں پہلا گھر بنایا, وہ بھی میں نے اپنے نام پہ نہیں. مجھے کو اپنے نام پہ چیزیں لیتے ہوئے مجھے عجیب سا لگتا ہے. تو میں اپنے بچوں کے نام اس کے شیئرز ٹرانسفر کر چکا ہوں. خود میں نے ایک سمبل کے طور پہ 5% شیئرز میں نے اپنے پاس رکھے ہیں, باقی اپنے تینوں
بچوں، میری بیٹی محمدہ وہ بیکن ہاؤس ہے میس کمیونیکیشن وغیرہ، اس نے ماشاءاللہ کر لیا ہے، اور امریکہ سے بھی اس نے کوئی شارٹ کورسز کیے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں فلم میکنگ پہ یا براڈ کاسٹنگ وغیرہ پہ، اس طرح کا۔ اس سے چھوٹا بیٹا میرا وہ حاتم اس کا نام ہے، اور اس سے چھوٹے کا نام ہاشم ہے۔ تو شیئرز میں نے ان کے نام ٹرانسفر کر دیے، میں تو صرف ایمی کمپنی کی خدمت کے لیے یہاں اسی کمرے میں بیٹھ کے آفس بھی میں کبھی نہیں گیا۔ اچھا، اس ادارے کا مشن کیا ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے بسمہ۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ میرے نزدیک بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں، جہاں بہت سارے توہمات ہیں، بہت غلیظ گندا پروپیگنڈا ہے، جہاں لوگوں کا جذباتی استحصال کیا جاتا ہے، جہاں مذہب فروشی ہوتی ہے، جہاں بے تکی وطن فروشی ہوتی ہے، تو اس میں شعور کو بیدار کرنا، اویئرنیس کو بڑھانا، اور دلیل کو، منطق کو، ریزن کو، لاجک کو پروموٹ کرنا، میرا خیال ہے یہ بہت۔ اور پھر دیگر تھوڑا مثلا ایک پروگرام میں نے شروع کروایا ہے جو ابن سہرا کرتے ہیں، وہ قبر کہانی۔ اس پہ پاکستان کے سپر سٹارز جو ہیں ماضی کے، جن کے آج لوگ نام بھی بھول چکے ہیں، ان کی قبروں کا حال ہے۔ گورکن سے پوچھتے ہیں یہاں کتنے لوگ آتے ہیں، وحید مراد اپنے وقت کا کتنا بڑا سٹار تھا، یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو، اس لیے تاکہ لوگوں کے اندر زندگی کی بے ثباتی کا شعور پیدا ہو، مقصد اس میں یہ۔ تو آپ نے کہا ہے کہ اس ادارے سے آپ کو آج تک کیا فائدہ پہنچا ہے؟ فائدہ تو کیا ہے، اچیومنٹس کیا ہیں؟ کچھ نہیں، اچیومنٹ یہ ہے الحمدللہ کہ میرے لیے تو یہ فیملی ہے میری، یہ اس اعتبار سے طاقت کہ میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ میرے جیسے بور آدمی کو سنتے ہیں تو اگر ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، وہ میری اسٹرینتھ ہے، وہی میری کامیابی ہے۔ تو ہمارا 4.5 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر الحمدللہ ہو گئے ہیں، میری اس کا مطلب ہے میرے خاندان کی اسٹرینتھ 4.5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، اور جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے ہمیں یہ ویب ٹی وی شروع کیے، اور الحمدللہ ملینز میں ہمارے فالوورز ہیں۔ تو اچھا، اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ یہ کانٹینٹ کے حوالے سے بات کر رہی ہے، تو بیٹا چھچور پن نہ ہو، بازیگری نہ ہو، چیپ تھرلز نہ ہو، جھوٹے فضول قصے کہانیوں سے پاک ہو، اس میں کوئی سینس ہو، اس میں کوئی پیغام ہو، اس سے آپ کو وہ ٹریگر کرے، موٹیویٹ کرے، انسپائر کرے، موبلائز کرے، ٹریگر کرے۔ کیا خوبصورت بات، خوبصورت کتاب وہ ہوتی ہے جو آپ کو بھی کچھ سوچنے پہ مجبور کر دے، آپ اپنے طور پہ۔ اسی طرح میری کم از کم کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو انڈیپینڈنٹلی، بالکل آزادانہ طور پہ، خاص طور پہ ہماری جو یوتھ ہے، ہمارے جو بچے ہیں، وہ بالکل ہر طرح کے دباؤ سے آزاد ہو کے لاجیکل طریقے سے، جذباتی طریقے سے نہیں، ہمیں سنی سنائی ادھر ادھر تو لغو باتیں کرتے ہیں۔ یہ 90% جھوٹ پہ پل رہی ہیں ہماری نسلیں، یہ میں آپ کو دیانتداری سے بتاؤں، کچھ بھی نہیں، ہر بات سازش۔ میں نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا تو لمبے رونے ہیں یہاں۔ میری کوشش یہ ہے کہ سنسنی خیزی، چھچور پن، بازیگری، چیپ تھرلز، ایمی قصے کہانیاں لغو، بے بنیاد، فضول، لرن ٹو ڈائسیکٹ۔ آپ کو تحریر پڑھتے ہو، کوئی کتاب پڑھتے ہو، تو دیکھو یہ لاجیکل بھی ہے یہ بات یا نہیں، یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ تو اس طرح کا میرے ون آف مائی ڈریمز ان مائی لائف۔ ہم تو چونکہ نہ کو بہت زیادہ محنتی بھی کیا ہونا ہے، اور کوشش یہی ہے کہ ہمارا جو سٹف ہے وہ انٹلیکچولی امپروو کر جائے۔ تھینک یو بیٹا بسمہ، تھینک یو۔